برادران اسلام، عزت معاف پردہ خواتین اسلام، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو روزے رہنے کو پسند فرماتے اور اس کی وجہ یہ بتاتے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ 3 موقعوں پر رب کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک تو روزانہ صبح کے وقت اور شام کو، یعنی فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچائے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، 2 وقت کے فرشتے، یعنی کہ رات کی ڈیوٹی کر کے جانے والے فرشتے فجر پڑھ کے جاتے ہیں اور صبح کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے فجر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو دونوں فرشتے فجر میں جمع ہوتے ہیں اور پھر عصر میں صبح کی ڈیوٹی ختم کر کے جانے والے فرشتے اور رات کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے عصر کے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا، جبکہ اللہ رب العالمین کو کافی علم ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ہم نے تیری اطاعت و فرمانبرداری میں ان کو پایا، یعنی کہ بندے جو ہے نماز کی حالت میں ہے تو اللہ کی اطاعت کے کام میں مصروف ہے، تو ایسی حالت میں ہم نے ان کو پایا، اور جب ہم گئے تھے تب بھی اور جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تب بھی، ان 2 حالتوں میں بھی ہم نے ان کو تیری اطاعت کے کاموں میں ہی پایا۔ صبح کے فرشتے بھی یہی گواہی دیں گے اور رات کے فرشتے بھی یہی گواہی۔ تو اس لیے ان 2 نمازوں کی، یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بندہ جب نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اور عمل میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور ایک صحابی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، آپ کو اکثر روزے رہتے دیکھتا ہوں لیکن خصوصاً پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، ہفتے کے یہ 2 دن ایسے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیر اور جمعرات یہ دنوں میں کیا ہے، خصوصی طور سے ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے متعلق فرمایا، شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور 1 سال کے پورے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت۔ اب دیکھیے، عمل پیش کیے جانے اور روزے کی حالت میں رہنے سے کیا تعلق ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک بندہ بھوکا پیاسا رہ کر اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا جب ثبوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر ترس آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض بچے، ماں باپ بات نہیں مانتے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے تاکہ پریشر ڈالے، یعنی کہ ہمارے ماں باپ کو ہم پر رحم آ جائے، اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ بھوک کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، حد درجہ بندگی عبودیت کا اظہار، کہ بندہ جو ہے اللہ کی خاطر بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ میں بندگی کا اعلیٰ درجہ، یعنی تیرے لیے میں اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ سکتا ہوں، تو اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ اپنی عبودیت کا اظہار ہے، حد درجہ، انتہا درجے کا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے اور اس کے عمل مقبول ہو جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزہ پسند ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رہتا ہے تو میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے روزہ رہنا، تو یہ بہت پسندیدہ عبادت کی حالت میں رہنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بندے کے اعمال جو ہے قبول۔ تو یہی وجہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رہا کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول روزے رہتے وہ شعبان کے روزے تھے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول 28-29 تاریخ کا روزہ نہیں رہتے تھے، اور امت کی سہولت کے لیے اور امت مشقت میں نہ پڑے اس لیے ان کو صرف 15 دن روزے، اس کے بعد مت رہو، کیونکہ فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقویت آ جائے، تاکہ تم رمضان کا جو استقبال ہے بھرپور انرجی کے ساتھ کر سکو اور بہت اچھے طریقے سے روزے رہنا شروع کر سکو۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے،
روزے جو ہے پہلے سے اگر ہم رہنا شروع کر دیں گے تو رمضان کے اندر بہتر طریقے سے روزے رہ پائیں گے اور عبادتیں کر پائیں گے۔ تو برادر اسلام یہی ثابت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ کس رات کو یا کس دن کو، یعنی کہ شعبان کی کس رات کو یا کس دن کا عمل پیش کیا۔ پورا مہینہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال پیش کیے جائیں گے، لیکن کسی دن یا رات کی تخصیص نہیں فرمائی، اس لیے ہم اپنی طرف سے کسی دن یا رات کی تخصیص نہیں کرتے۔ تو شعبان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اور اس لیے بھی جو اب تک گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کیے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر قضا کر لیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جو مجھ سے روزے رمضان کے چھوٹ گئے، فوت ہو گئے، میں انہیں شعبان ہی میں قضا کر پاتی تھی۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، وسعت دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کبھی بھی رہ سکتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے تو شعبان میں بھی رہ سکتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اختیار ہے، توسع ہے اس کے اندر، اس لیے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اس لیے ان کو وقت نہیں ملتا تھا، یا وقت ملتا بھی تھا تو وہ اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے رہتی تھی جو بھی چاہے۔ تو یہ بہرحال مہینہ روزے رہنے کا بہت گہرا تعلق ہے روزوں کا اس مہینے سے، کیونکہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو برادر اسلام اس مہینے کے اندر جب یہ مہینہ آ جاتا تو اسلاف سے ایک اور عمل ثابت ہے، ایک تو ثابت ہے کہ روزے رہیں، اور ایک دوسرا عمل بھی ثابت ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت، یا قرآن کا جو حفظ ہے اس کو پختہ کرنا، اور قرآن کی تلاوت سے اپنا دل لگانا۔ اسلاف قرآن کی تلاوت سے دل لگا لیا کرتے تھے تاکہ پریکٹس ہو جائے تو رمضان میں خوب سے خوب جو ہے پڑھ سکے۔ تو ابھی سے پریکٹس شروع کر دیتے تھے، اور بہت بکثرت جو ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ برادر اسلام ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اور معاشرے میں ایک اور ہی چیز جو ہے پنپ رہی ہے، بدعات کے زمرے میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ اس مہینے کی صرف 15ویں تاریخ کو خصوصی اہمیت دے دی گئی ہے، بلکہ شب برات منائی جاتی ہے، اور ایک ہندوانہ اور ایک شیعی جو ہے تصور ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں۔ تو جس طرح ہندوانہ یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ روحوں کو مکت کرنا ہے، کہ پسند کی چیزیں رکھی جائیں گی اور فاتحہ پڑھی جائے گی، تو یہ روح ہمارے جو انتقال کر گئے ہیں اس بیچ شعبان آنے سے پہلے جو انتقال کر گئے ہیں، ان کی روح دوسرے عالم ارواح میں ملنے کے لیے یہ ہم کریں گے تو ان کی روح مکت ہو جائے گی، عالم ارواح میں مل جائے گی، ورنہ یہ بھٹکتی رہے گی اور جس کی وجہ سے ہمیں گناہ ہوگا۔ تو یہ ہندوانہ عقیدہ پورے کا پورا اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، ایک تہوار جیسا ماحول بناتے ہیں، اچھے سے اچھا پکوان، اب وہ پکوان کے اندر بھی حلوہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جو کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے لائٹنگ جلانا، اور ہندوستان میں ہندوانہ طریقہ ہے دیپ جلانا۔ تو یہ دوسرے مذاہب کی جو ہے یہ سمبلس ہے روشنی کرنا، تو یہ طریقہ جو ہے اپنا لیے۔ اسی طرح آتش بازی کرنا، تو یہ طریقہ بھی ہندوانہ طریقہ ہے، غیر مذہبی طریقہ ہے، تو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح گھروں کی صفائی، 15ویں تاریخ کو شب برات کے وقت جو ہے گھروں کی صفائی پاکیزگی آدھا ایمان ہے، صحیح ہے، لیکن 15ویں تاریخ کے آنے کے موقع پر گھروں کی صفائی، اور اس کو ضروری اور لازمی سمجھتے ہوئے گھروں کو کلر وغیرہ کرنا، گھروں کی صفائی وغیرہ کرنا، نئے کپڑے لانا، ایک عید کی طرح 15ویں رات کو منانا، یہ جو کانسیپٹ آ گیا ہے یہ پوری کی پوری غیر مذہبی رسم و رواج ہے، بدعت ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو برادر اسلام یہ جو روحوں کی حاضری کا عقیدہ ہے اور جو روحوں کو مکتی دلانے کا عقیدہ ہے، اتنا واحیات ہے اور اتنا بدبختانہ ہے۔ قرآن و حدیث سے بس یہی ثابت ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو روح واپس دنیا میں نہیں آتی، علیین یا سجین میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، وہ واپس جو ہے دنیا کے اندر نہیں آتی، عالم برزخ سے اس کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں آتی، بھٹکتی نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ملانے کے لیے، عالم ارواح سے ملانے کے لیے، اس کو مکتی دلانے کے لیے حلوہ پوری اور پھر جو ہے اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کی من پسند چیزیں لا کر رکھتے ہیں دستر پہ تاکہ وہ مکت ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی ہندوانہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس پر جو ہے کئی طریقے سے لوٹا بھی جاتا ہے۔ ایک مزاحیہ جو ہے واقعہ ہے کہ ایک جگہ کا بہت ہی مالدار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا،
شعبان سے پہلے۔ تو اب اس کا خاندان شعبان آتے ہی اس کی روح کو مکت کرانے کے لیے وہاں کے جو ذمہ دار تھے یعنی کہ مسجد کے، تو ان کے پاس جاتا ہے، ان کی پسند کے انواع اقسام کے کھانے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ نیم ملا جسے کہا جاتا ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ روح ملنا نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں ان کے خاندان والے، آپ کوشش کریے ضرور آنا تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے نیچے رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، ضرور کریے ایسا۔ تو روح جو ہے ملنا نہیں چاہتی عالم ارواح سے، وہ چاہتی ہے کہ ایک بہت ہی بہترین بھینس جو دودھ والی ہو، کٹی کٹی ہو، وہ بھی لا کر اس کے اندر نہ رکھ دیا۔ تو پھر وہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تمام سامانوں کے ساتھ۔ جب وہ روح مل جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ روح مل گئی ہے، پھر وہ پورے کا پورا سامان ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے کے لوگ جو ہے اس طریقے کے انداز میں جو ہے پھنس جاتے ہیں، تو ان کو مذہبی نام پر جو ہے ان کو لوٹنے کے لیے یہ رسم و رواج کو عام کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی حرکتیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، قرآن و حدیث کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ آپ اس طرح کی مثال دے کر بھی ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو برادر اسلام، ایک بات دیکھیے آپ کہ جو 15ویں تاریخ ہے اس کے اندر رات کو جو ہے گزارتے ہیں جاگ جاگ کر، اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے رات جب سب سو رہے تھے اللہ کے رسول اٹھے اور بقیع کو گئے اور وہاں پر دعا وغیرہ کی، تو اللہ کے رسول جو ہے قبرستان بھی گئے، اللہ کے رسول جاگے بھی، تو اس طرح کی دلیل وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو 15ویں تاریخ کے اندر کو جو خاص کیا جا رہا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی موقع پر قبرستان گئے تھے یا بار بار جایا کرتے تھے؟ قبرستان جانا، ان کے حق میں دعا کرنا، قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنا، قبرستان والوں کو فائدہ ہو، اور دوسرا ہمیں قدرت حاصل ہو، ہماری موت کی یاد تازہ ہو، یہ دو مقاصد۔ تو اللہ کے رسول بار بار جاتے تھے، تو پھر صرف 15ویں تاریخ کو خاص کر کے کیوں جاتے ہیں؟ خاص کرنا کسی بھی دن کو اپنی طرف سے یہ بتا دیں، آپ بار بار جائیں اپنی موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا دعائیں کرنے کے لیے، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو خاص کرنے کی جو بھی بات ہے اپنی طرف سے ایک دن کو خاص کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بار بار جاتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب گئے تھے؟ کیونکہ آج کل لوگ مغرب پڑھ لے کے چل جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اس وقت گئے تھے جب عشاء کے بعد سب سو چکے تھے۔ تو رات کی تاریکی میں جب سب سو رہے تھے اس وقت گئے تھے، کیا اس وقت لوگ جاتے ہیں؟ اور پھر دیکھیے کہ سب گروپ بنا کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر جاتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول اکیلے گئے تھے، آپ کی بیوی کو بھی خبر نہیں تھی، کسی کو بھی لے کر اللہ کے رسول نہیں گئے۔ تو اس طریقے سے آپ اس حدیث پر غور کرتے جائیں گے تو آپ کو نقطے سمجھ میں آئیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ جو ہے اپنی طرف سے ایک رسم بنا لی ہے، لیکن کچھ اور ہی حدیث میں اندر موجود ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے ایسے ایسے ثواب بیان کیے جاتے ہیں، من گھڑت موضوع جو ہے روایات پیش کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے شوق میں عبادتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھیے آپ، ان چیزیں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور پھر ہر رکعت میں سورہ اخلاص خصوصاً جو ہے پڑھے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں 10 گناہگار جن کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی ان کے حق میں اس کو سفارش کرنے کا بھی حق حاصل ہو جائے۔ اور ایک نماز ہے 100 رکعت نماز، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، ہزاری نماز صلاۃ الالفیہ اس کے کہتے ہیں، 100 رکعت ہے لیکن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔ تو جو اس طرح کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دے گا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرے گا اور ہر نظر پر 70 اس کے جو ہے حاجتیں پوری کر دے گا، اور سب سے ہلکی حاجت اس کی مغفرت ہوئی۔ تو اس طرح کے جو ہے بڑا چڑھا کر جو ہے ثواب بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس وقت جاگے گا اس کو اتنی جنتیں ملیں گی جتنی زندگی یہ پائے، اور اس پر سورج اور چاند طلوع ہوئے تو اتنی زیادہ جنتیں اس کو مرنے کے بعد ملیں گی، جو اس رات کو یعنی 15ویں رات کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔
اور اتنی جنتیں ملیں گی، اور ہر جنت کے بارے میں من گھڑت روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ اتنی جنتیں ملیں گی، اور ہر جنت میں اس کو جو ہے 10 لاکھ محلات دیے جائیں گے، اور ہر محل میں 10 لاکھ کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 10 لاکھ تکیے، ہر تکیے پر ایک ایک کھور، جس کے 10 لاکھ خادم ہوں گے۔ یعنی کہ اس طرح جو ہے بڑا چڑھا کر ثواب کو پیش کرتے ہیں، تو یہ حدیث موضوع ہونے کی علامت ہے کہ بے تحاشا ثواب جو ہے بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ منگھڑت کی وجہ سے کیا ہے، لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ اس کو رمضان کی راتوں کی طرح مناتے ہیں 15ویں تاریخ کو، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو اس میں خوشیاں منانا، تہوار منانا دراصل یہ شیعہ لوگوں کی نشانی ہے، کیونکہ جو ان کے 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری، ان کی پیدائش کا دن 15ویں شعبان ہے، تو وہ ان کا جنم دن مناتے ہیں 15ویں شعبان کو، چراغاں کرتے ہیں، اچھے کپڑے اور اچھے پکوان، کیونکہ وہ منتظر ہیں ان کے آنے کے، وہ امام مہدی انہی کو مانتے ہیں آنے والے ہیں، تو ہر سال 15ویں شعبان کو ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، اس لیے وہ عید مناتے ہیں۔ تو اگر ہم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم شیعہ لوگوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کے حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين لما ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔